تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنیے، یہ سورہ سبا کے اندر اور آیت 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بڑی شان بخشی، اور شان کیا تھی کہ حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور ان پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ کشادہ زریں اس سے بنائیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے یہ ان کو طاقت اور مرتبہ اور عطا فرمائی کہ وہ لوہے کی زریں بناتے، اور جس طرف وہ لوہے کو موڑتے وہ مڑ جاتا، یہ ہاتھوں کے اندر طاقت تھی۔ اب دنیا میں اور کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ صرف لوہے کو کاٹنے کی بجائے اس کو ٹھیک درست مشینوں سے نہیں، صرف ہاتھ سے موڑے اور وہ مڑ جائے اور وہ موم بن جائے ان کے ہاتھ میں لوہا۔ تو ہاتھ میں جو لوہا موم بنا یہ ان کے ہاتھ میں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کی طرف آئیں، اگرچہ میں نے اس کا پہلے وہ بیان کر دیا ہے، جنوں سے کام کرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے پیچھے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا تو ہم اس کو جہنم میں آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سورہ سبا میں ہے، اور سورہ سواد میں ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، سورہ انبیاء میں بھی تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ، کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ طاقت دی تھی کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ مجھے یاد ہے صاحب تفہیم القرآن نے ایک جگہ یہ لکھا کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ شرک ہے تو قرآن تو اس کو بیان کر رہا ہے، اگر یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے تو قرآن تو اس کو بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں۔ اب یہ ما فوق الاسباب ہے کہ یہ تحت الاسباب ہے، کہ یہ چھوٹی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے؟ جنوں سے کہنا کہ یہ کام کر دو، جنات سے کام لینا، اور دعا نہیں مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جب وہ ہوا کو حکم دیتے تو ایچ ٹائم میں دعا نہیں مانگتے تھے۔ کیوں دعا نہیں مانگتے تھے؟ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اللہ رب العزت نے ایک بار ان کو عطا فرما دیا تھا کہ یہ میرا تحفہ ہے تیرے لیے، اس کو رکھ لے، جب چاہے تو استعمال کر اور جب چاہے نہ کر، تو اسے ہم نہیں پوچھیں گے کہ کوئی استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے وہ طاقتیں، یہ ہے ما فوق الاسباب طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ جنات ان کے تابع کر دیے اور وہ ان کے حکم سے وہ کام کرتے تھے۔ اب ما فوق الاسباب طاقتوں کی اور بات سنیں، یہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ مٹی کا بناتے اور اس کے اندر پھونکتے اور وہ اڑنے لگتا، اور جو کوڑی کے مریض تھے اور جو نبینے تھے ان کے اوپر حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہاں میں یہ بات کر دوں کہ مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے یہ اس لیے، مثلا جو وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے دوران جو ہم سر کے اوپر سر کا مسح کرتے ہیں تو مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ اب ہاتھ پھیرتے، جیسے ہم مسح میں ہاتھ پھیرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، یعنی وہ ہاتھ پھیرتے بیماروں کے اوپر، نبینیوں کے اوپر، بس ان کا ہاتھ پھیرنا تھا۔ مسیح کہتے اس لیے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ تندرست ہو جاتے۔ اب بتائیں، بیمار ہو تو دوائی لینے سے تندرست ہونا یہ عادتاً ہے، یہ امور عادیہ میں سے ہے، اور ہاتھ پھیر کر کسی کو درست کر دینا یہ امور غیر عادیہ میں سے ہے۔ اور جب وہ ایسا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ وہ پہلے دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ قاضی شوکانی نے لکھا فتح القدیر کے اندر، جہاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کا قرآن کریم میں پہلے پارے میں جہاں یہ ذکر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بس ان کے پاس تو اسم اعظم تھا، بس جو ہی اس کو پڑھتے تو اس کے اندر اس طاقت سے ان کو درست کر دیتے تھے۔ تو حضرت یہ قاضی شوکانی کا قول ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ مسح کرتے، ہاتھ پھیرتے تو درست ہو جاتے۔ اب پھونک مار کر اڑا دینا، اس کے اندر طاقت پیدا کر دینا، یہ امور غیر عادیہ میں سے ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی باتیں تو کرتے تھے، بڑی بات دکھاؤ۔ ہاں، یہ بڑی بات دکھا دی، مردوں کو زندہ کرنا، وہی الموتى باذن اللہ۔ اب جب مردوں کو زندہ کرتے، پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہیں ہے